عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم خدمت خلق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کہ انسان فطرتاً مدنی و طبع ہے، وہ اپنی نوع کے دوسرے افراد کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ باہم مل جل کر رہنے کی صورت میں ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے آپس میں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل حق کے حقوق کو خدا کے حکم کے مطابق انجام دینے کا نام جو ہے یہ خدمت خلق ہے۔ اہل حق کے حقوق کو خدا کے حکم کے مطابق انجام دینے کا نام خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کے معنی اللہ جل جلالہ کی مخلوق کے کام آنا ہے، لیکن اسلام میں اس سے مراد اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بلا اجر یا بغیر معاوضہ کے خلق خدا کے کام آنا اور اعانت پر کمر بستہ رہنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پہ خدمت خلق سے مراد کسی اجرت، معاوضہ اور لالچ کے بغیر بنی نوع انسان کی خدمت کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو اپنے کاروبار اور ملازمت بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں خدمت خلق کی روح کو شامل کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مثلا ایک کاروباری آدمی اپنے کاروبار میں اگر دھوکہ دہی، جھوٹ اور چور بازاری سے کام نہیں لیتا بلکہ دیانتداری سے اپنا کام انجام دیتا ہے تو یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ کہ ایک کاروباری آدمی اپنے کاروبار میں اگر دھوکہ دہی، جھوٹ، چور بازاری سے کام نہیں لیتا بلکہ دیانتداری سے انجام دیتا ہے تو یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ اسی طرح والدین اور رشتہ داروں کی خدمت اور ضرورت کے وقت ان کی امداد، یہ اگرچہ ایک دنیاوی معاملہ ہے لیکن اگر یہی فرض رضائے الہی کے پیش نظر کیا جائے تو یہ خدمت خلق ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں خدمت خلق کا دائرہ جو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں اپنے بیگانے مسلم اور غیر مسلم حتیٰ کہ حیوانات سے حسن سلوک کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کے وہ تمام معاملات جن سے انفرادی یا اجتماعی لحاظ سے قوم اور ملک کی اخلاقی، سیاسی، معاشرتی زندگی میں مدد مل سکے، یہ خدمت خلق میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے خود خدمت خلق کا کوئی کام نہ کر سکتا ہو اور وہ کسی دوسرے کو سفارش کر دے، دوسرے کو نیکی پہ ابھار دے، خدمت خلق کرنے کی اس کو ترغیب دے، تو یہ بھی نیکی اور خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق کی اہمیت اور اس کی ضرورت تو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو خیر امت کے لقب سے یاد کیا، یعنی مسلمان بہترین جماعت ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی تشکیل کا مقصد بنی نوع انسان کو فائدہ اور نفع پہنچانا ہے۔ اب خدمت خلق کی معاشرتی ضرورت، کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے۔ گوشہ تنہائی کی زندگی گزارنا اس انسان کی فطرت کے خلاف ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ رہبانیت کا مخالف ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ کہ رب کی خوشنودی کے لیے دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا، علیحدگی اختیار کرنا۔ لیکن اسلام رہبانیت کا مخالف ہے۔ اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کو باہم مل جل کر زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو معاشرتی زندگی ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اشتراک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح ہر انسان پر دوسرے کے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے کچھ حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان حقوق اور فرائض کی ادائیگی جو ہے یہ خدمت خلق کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور پھر
یہ تو ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ اب دینی ضرورت کیا ہے کہ دین اسلام کی خصوصیت جو ہے وہ اجتماعیت ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ اجتماعیت۔ اسلامی عبادات کا ایک پہلو تو حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے معاشرے اور اجتماع کی فلاح و بہبود ہے، جو خدمت خلق ہی کی شکل ہے۔ لہذا خدمت خلق دینی ضرورت بھی ہے۔ نماز کے بے شمار اجتماعی فوائد ہیں۔ نماز ہمیں ہر روز خدمت خلق کا احساس دلاتی ہے۔ نماز جو ہے باہمی میل جول کے ذریعے معاشرے میں خیرخواہی، اثار اور امداد باہمی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ دوسروں کی بھوک اور غربت کا احساس دلا کر خدمت خلق کے لیے ابھارتا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ مسلمان رمضان میں حاجت مند مساکین کی مالی امداد فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے سماجی بہبود کی ہمگیر اسکیم ہے، یہ پورے معاشرے میں ہمدردی اور باہمی امداد باہمی کی فضا قائم کرتی ہے۔ پھر عید الفطر ہے۔ عید الفطر میں صدقہ فطر کے ذریعے سے خدمت خلق کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو اس میں قربانی کی جاتی ہے، صاحب استطاعت لوگ قربانی کرتے ہیں، اور پھر غریب غربا کو گوشت تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی خدمت خلق کی بہترین مثال ہے۔ تو اسلامی عبادات دکھی انسانیت کی خدمت پر ابھار کر ہمیں خدمت خلق کا موقع دیتی ہیں، اور قرآن مقدس سے اس کی اہمیت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا اور وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں، محتاج کو اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ ہم تمہیں رضا الہی کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اور اسی طرف فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ اختیار کرتے ہیں اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر، خواہ خود انہیں تنگی ہو۔ ایک دوسرے مقام پہ خدمت خلق کی یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی یوں تلقین کی گئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ جل جلالہ قرض حسنہ دے اور یہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ المختصر بہت ساری آیات ہیں خدمت خلق کی، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے اس نے ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جل جلالہ جسے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے خدمت خلق کا مجسمہ تھی، بنے نوع انسان کی ہمدردی اور خیرخواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ آپ اپنے اور بیگانے کی خدمت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے، پٹا ہوا کپڑا سی لیتے تھے، جوتا مرمت کر لیتے، گھر کی صفائی کر دیتے، اور اونٹ بکری پالتو جانوروں کو خود کھول کر باندھ لیتے تھے۔ نہ صرف اپنے کام بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسروں کے کام کرنے کو بھی عار نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے، اور بھوکے اور مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ساری خدمت خلق ہے۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت و نگہداشت کرتے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے خدمت خلق کا مظہر ہے۔ مشہور صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر میں دودھ دونے والا کوئی مرد نہ تھا، اور عورتیں بھی دودھ دونا نہ جانتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر دودھ دونے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، رات کو گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہمان کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے رات فاقے سے گزاری، اور اس سے پہلے شب بھی فاقے سے گزری تھی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھا کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پہ عمل کر کے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی بڑی تاکید فرمائی۔
آپ سے فرمایا مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں اعتکاف پر بیٹھنے سے یہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں اعتکاف پر بیٹھنے سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مخلوق خدا پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بولے بٹکے یا اندھے کو راستہ بتانا جو ہے یہ بھی کار ثواب ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، بس بہتر شخص مخلوق میں سے وہ ہے جو خود خدا کے کنبے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ راستے سے کانٹے یا دوسری ایذا اور رساں چیز، ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا جو ہے یہ بھی کار خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک بھائی کی مدد کرتا ہے اس موقع پر جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو یا اس کی آبرو ریزی کی جاتی ہو تو خدا تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرے گا جہاں کہ وہ اس کی مدد پسند کرتا ہے۔ اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ ہی مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس چٹھیل میدان میں فالتو پانی ہو اور مسافر کو نہ دے تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس سے کلام نہ کرے گا۔ چٹھیل میدان میں فالتو پانی ہو اور مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور مسافر کو نہ دے تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس سے کلام نہ کرے گا، نہ اس پہ رحمت کی نظر ڈالے گا اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے بدلے قیامت میں اس کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ اور آپ سے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اور جو کوئی کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں اس پہ آسانی کرے گا۔ اور اللہ جل جلالہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کو صدقہ قرار دیا ہے، جیسا فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکرات دینا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خدمت خلق کی آگے مختلف صورتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔